اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری یعنی کچھ نئے ورڈز میننگز اور سینٹنسز دیکھیں گے یعنی الفاظ ان کے معنی اور پھر جملوں کی مدد سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا لفظ ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں WONDER. ونڈر ونڈر اس کا مطلب ہے ٹو تھنک اباؤٹ سم تھنگ. ٹو تھنک یعنی سوچنا، اباؤٹ بارے میں، سم تھنگ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات، یعنی کسی بھی چیز یا بات کے متعلق جب سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں تو اسے ونڈر کرنا کہتے ہیں. جملے کی مدد سے ذرا سمجھتے ہیں. مل کر اس جملے کو پڑھیں گے. I wonder where the clouds come from. I wonder یعنی میں سوچتا ہوں. Where the clouds کہاں سے بادل come from آتے ہیں، یعنی میں سوچتا ہوں کہ بادل کہاں سے آتے ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بارش تو بادلوں سے آتی ہے، لیکن جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں یعنی ونڈر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بادل کہاں سے آتے ہیں، تو اس بات کو ہم اس طرح سے انگلش میں کہہ سکتے ہیں I wonder where the clouds come from. اگلا لفظ مل کر پڑھتے ہیں. پہلے اسپیلنگ دیکھیں گے. LUGGAGE لگیج. لگیج اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ٹریول بیگز اینڈ سوٹ کیسز. ٹریول سفر کرنے کو کہتے ہیں. بیگز یہ مختلف قسم کے بیگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سفر پر لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں جس میں انہوں نے اپنا سامان، کپڑے اور یہ سب چیزیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں. ٹریول بیگز اینڈ سوٹ کیسز. سوٹ کیس جو ہوتے ہیں وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں جن میں زیادہ سامان رکھا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں سفر پر ساتھ سامان لے جانے کے لیے، اور جو بیگز اور سوٹ کیسز ہوتے ہیں جن میں آپ کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، یہ مل کر بناتے ہیں یا ان کو کہا جاتا ہے لگیج. یہ ہوتا ہے لگیج. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. We lost our luggage at the train station. We lost یعنی ہم سے گم گیا. Our luggage ہمارا سامان جس سے مراد ہے بیگز اور سوٹ کیسز وغیرہ. At the train station یعنی ریلوے اسٹیشن پر. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر ہمارا سامان گم ہو گیا. جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے بیگز اور سوٹ کیسز ہیں. تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ اسے بولتے ہیں لگیج یعنی سفر میں استعمال ہونے والا سامان. اگلا لفظ مل کر اسپیلنگ پڑھیں گے. پہلے آپ بھی پڑھیے. MINORITY بنتا ہے مائنورٹی. مائنورٹی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ A small group that is different from others. A small group یعنی ایک چھوٹا سا لوگوں کا گروپ یا گروہ. That is different جو کہ فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، یعنی باقیوں کی طرح سے نہیں ہوتا. From others یعنی باقیوں سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کوئی سا بھی لوگوں کا ایسا گروپ جو کہ باقی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ان سے وہ گروپ مختلف ہوتا ہے اور کم تعداد میں ہوتا ہے، یعنی وہ کم لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو کہ کسی بھی طرح سے دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی ایک یعنی مذہب کو مانتے ہیں، جبکہ یہ اسمال گروپ جو ہے یا چھوٹا گروپ کسی دوسرے مذہب کو مانتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں مائنورٹی کہلایا جائے گا. کیا کہلایا جائے گا؟ وہ ہوگا مائنورٹی. چلیے جملے کی مدد سے ذرا دیکھتے ہیں اس کا استعمال کس طرح سے اسے جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں اس کا مطلب اور بھی اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. جملہ ہے، مل کر پڑھیں گے. In England Muslims are in minority. یعنی انگلینڈ میں یا انگلستان میں مسلمان مائنورٹی میں ہے، یعنی کم تعداد میں ہے، یعنی مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. جیسے کہ زیادہ تر انگلینڈ میں جو لوگ ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں یعنی عیسائی. تو اس طرح سے مسلمان چونکہ
कम तादाद में है वहाँ पर, तो वो उन लोगों में कहलाई जाएगी मुसलमानों की माइनॉरिटी। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। चलिए अब अगले लफ्ज़ की स्पेलिंग मिलकर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लफ्ज़ है। INSIST बनता है इंसिस्ट, इंसिस्ट, और इसका मतलब होता है to tell someone to do something। to tell someone किसी को बताना, to do something कि वो कोई काम करे। दरअसल इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी को कोई बात कहते हैं बहुत ज़ोर देकर, तो उसे इंसिस्ट करना कहते हैं। यानी आप उसको ये कहते हैं कि वो बात वो लाजमी करे, या आप अपनी कोई बात के मुतालिक कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कि आप कोई बात जो कह रहे हैं आप जोर देकर कहते हैं कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वही बात ठीक है, तो इसको भी इंसिस्ट करना कहते हैं। चलिए जुमले में इस्तेमाल देखते हैं, आप भी पढ़िए। माई मदर इंसिस्टेड मी टू ईट द वेजिटेबल्स। माई मदर, मेरी अम्मी, इंसिस्टेड मी, ने मुझ पर जोर डाला, टू ईट के खाऊं, द वेजिटेबल सब्जियां, यानी मेरी अम्मी ने मुझ पर जोर डाला कि मैं सब्जियां खाऊं, यानी मुझे ये बात बहुत उन्होंने जोर देकर कही कि मुझे सब्जियां खानी चाहिए या कि मैं सब्जियां खाऊं। तो इस तरह से ये थे कुछ नए अल्फाज, उनके मानी और उनके जुमले। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।